سرفراز ہو جائے گا۔ تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ، میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا۔ وہ ابن راشد لکھتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان نے پکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے، تو آپ جب دوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا، تو کہتے جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے، کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلا کی ریت کے اندر گھسیٹتے جا رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی، لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ تم تراک دیکھا اور وہ بھانکپن دیکھا کہ اس موقع کے اوپر بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ تو مجھے کہنے والے میں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بھتیجا قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے۔ تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 71 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے، سلام کرو حسین ابن علی کو۔ 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر خیمے کے اندر پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے۔ زمانہ جانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا کہ اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو کاٹا، یا خولی بن یزید نے کاٹا، یا شمر نے کاٹا، اختلافات ہے روایات کے اندر، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی، مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں،
मालिक जख्म सह पे भी मैं मुस्कुरा रहा हूं। मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उनको कबूल किया। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। मालिक मैं सब कुछ कबूल किया, हुसैन तेरी रिजा पे राजी है। मेरे मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है। आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम। आज लहजा भी दम तोड़ रहा है और सूरज भी दर्द गुरूब से जर्द हो रहा है। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं इस मजमून को छेड़ूं। आओ हम सलाम करते हैं। ये सूरज सामने चमक रहा है, मैं यहां बैठा सोच रहा था कि हमने तो नहीं देखा। ऐ सूरज, दोपहर का वो मंजर तुमने तो देखा था जब करबला में हुसैन का सर कटा था, जब घर लुटा था, जब खेमों को आग लगी थी, जब सकीना रो रही थी और जब घोड़ा खाली पलटा था और सकीना पूछती थी घोड़े तू खाली आ गया है, हुसैन कहां छोड़ आया है। आज ये सूरज ये चमक चमक के वो हमें कहानी सुना रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि नबी के नाम पे हुसैन ने तो सर कटा दिया। आज तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। तुम शोर डाल रहे हो जिनके लिए मस्जिदों में कालीन बिछे हुए हैं, गर्म पानी दस्तयाब है और उनके लिए मस्जिदों में आसाइशें मौजूद हैं, और फिर भी वो कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। जरा देखो हुसैन इब्ने अली को, सजदे में सर रख के, पेशानी रब के हुजूर रख के हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं मालिक मैं सर कटा के भी तेरे हुजूर हाजिर हूं और तुझ पे राजी हूं। तू भी बता कि तू भी हुसैन पे राजी है या नहीं है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला चमन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। आज हम नाज करते हैं हुसैन इब्ने अली पे। हम आ हुसैन वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम। इतने जख्म कलेजे पे हो तो खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन जबर के खिलाफ कितनी कुव्वत से खड़ा है। हुसैन इब्ने अली ने अपना नमूना लोगों के सामने रखना था। तो इकबाल कहता है सुरखरू इश्के गयूर अज खूने शोखिए ई मिसरा अज मजमूने। यजीद मिट गया, यजीद का नाम मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। मरता तो वो है जिसकी फिक्र मर जाए, मरता तो वो है जिसका नस्बुलैन मर जाए, मरता तो वो है जिसका मिशन खत्म हो जाए। हुसैन का नस्बुलैन जिंदा, हुसैन की फिक्र जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन का नाना भी जिंदा। आज भी हजारों करोड़ों अरबों इंसान हुसैन का नाम लेके जी रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कोई यजीद का नाम भी लेता है तो वो सर झुका के देता है। कैसा तुम्हारा लीडर है जिसका नाम लेते हुए भी तुम्हें शर्म आती है। नाम लेने से पहले सर झुकाते हो, नाम लेते हुए पसीना पसीना होते हो, नाम लेने के बाद मुंह छुपा लेते हो। तुम्हें अपने कायद और अपने लीडर का नाम लेते भी शर्म आती है, और जब हमारे लबों पे नाम हुसैन आता है हमारा कद ऊंचा हो जाता है, हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो हुसैन इब्ने अली ने किसी ने कहा था कि ये दो शहजादों की जंग थी, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा करबला जंग थी अगर दो शहजादों की, कलम में जोर है तो लिखो हुसैन हार गए, लहजे में तनतना है तो लिखो हुसैन हार गए, अंदाज में जोर है तो कहो हुसैन हार गए। जमाना कल भी कहता था, जमाना आज भी कहता है, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता है। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर काट लिया गया और खोली बिन यजीद ने नेज़े की नोक पे उसको रखा, वैसे रुख सर का जमीन की तरफ से था। किसी ने क्या खूब कहा, बांव के सर नेज़े पे और सुए जमी है रूह, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के दो सजदे होते हैं, एक सजदा हुआ था कि सरे अनवर जुदा कर लिया गया, जब नेज़े की नोक पे था सर तो रुख जमीन की तरफ से था। शायर कहता जरा गौर से देखो सरे हुसैन क्या कह रहा है। सरे हुसैन
کہ پیشانی زمین کی طرف ہے، پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا، اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا۔ کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو، یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے، اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے۔ حسین کا سر کل بھی اونچا تھا، حسین کا سر آج بھی اونچا ہے، اس کا نام زندہ، اس کا پیغام زندہ، اس کی فکر زندہ۔ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں۔ سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا، 14 سال کی عمر ہے، بیمار ہیں، تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے، کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا۔ جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا۔ بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے، لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا، لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ کے بدن کانپتا ہے ان کا، کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا، یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ، حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے۔ تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے، اور آپ کے بدن پہ کپتی بھی تاری تھی۔ بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا، بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو۔ ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیداں ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر۔ چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو۔ اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے۔ خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے۔ سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا، کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر ذل جوشن نے کیا ہے۔ شمر ذل جوشن کو کہا تو بتا، کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا۔ اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا، اب خطبہ دے لو۔ اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں۔ جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے، 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے، یزید بھی بیٹھا تھا، یعنی سلطنت بھی تھے، عوام کا بھی ہجوم تھا۔ جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو۔ تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی۔ اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے۔ تو
تو یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا بورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ۔ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا۔ زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، سب پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر